السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ لوگ لیسن کے لیے بے تاب ہو رہی ہوں گی۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 137 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 136 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 138 سے سٹارٹ کریں گے اور پارے کے لاسٹ تک پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 137 سے سٹارٹ کریں گے، اور جتنا رب العزت نے چاہا تو پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يحادئون الله وهو حادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 138 سے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، خوشخبری دے دیجئے منافقین کو کہ بے شک ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں اپنے پاس، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس اپنے لیے عزت۔ فإن العزة للہ جمیعا، تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق نازل کر چکا ہے تم پر کتاب میں۔ ان اذا سمعتم، یہ کہ جب سنو تم آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، کہ کفر کیا جاتا ہے ساتھ اس کے، ویستہزأ بہا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا۔ فلا تقعدوا معهم، تو نہ بیٹھو تم ساتھ ان کے، حتی یخوضوا، یہاں تک کہ وہ بحث کریں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ اور بات میں۔ انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی انہی جیسے ہوگے۔ ان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ، جمیع المنافقین،
اکٹھا کرنے والا ہے منافقین کو والکافرین اور کافروں کو فی جہنم جمیعا جہنم میں سب کے سب کو. الذین یتربصون بکم وہ لوگ جو انتظار کرتے رہتے ہیں ساتھ تمہارے. فإن کان لکم فتح من اللہ تو اگر بے شک تمہیں فتح حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے. قالوا وہ کہتے ہیں الم نکم معکم کیا نہیں تھے ہم ساتھ تمہارے. وإن کان للکافرین نصیب اور اگر ہو کافروں کے لیے ایک حصہ. قالوا وہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم کیا نہیں پناہ دی تھی تم کو. ونمنعکم من المؤمنین اور بچایا نہیں تھا تم کو مومنین سے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ تو بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے درمیان تمہارے قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی بھی راہ. ان المنافقین بے شک منافق یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور حالانکہ وہ خود دھوکے میں آ رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے. قَامُوا كُسَالَىٰ کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے. یُرَاءُونَ النَّاسَ لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت ہی کم. مذبذبین بین ذالک ڈاما ڈول ہو رہے ہیں درمیان اس کے. لا الہ ہؤلاء نہ ادھر ہو رہے ہیں. ولا الہ ہؤلاء نہ اس طرف ہو رہے ہیں. ومن یضلل اللہ جس کو اللہ گمراہ رہنے دے. فلن تجد لہ سبیلا تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی بھی راہ. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تتخذوا الکافرین اولیاء نہ بناؤ تم کافروں کو دوست. من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ. اتریدون کیا تم چاہتے ہو. ان تجعلوا یہ کہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے. لکم تم پر سلطان مبینہ کوئی غلبہ ظاہر. ان المنافقین بے شک منافق لوگ فی الدرک الاسفل من النار سب سے نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ کے. فلن تجد لہم نصیرا اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. الا الذین تابوا واصلحوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی. واعتصموا باللہ اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو. واخلصوا دینہم للہ اور خالص کر لیا دین کو اللہ کے لیے یا اپنے دین کو اللہ کے لیے. فاولئک تو یہی لوگ ہیں مع المؤمنین مومنین کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما اور ضرور دے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم. ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر. ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے. وکان اللہ شاکرا علیما اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان خوب جاننے والا. تفسیر آیہ مبارکہ 137 سے. آج کا رسم بہت اہم ہے اور بہت مختصر ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. جیسا کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 136 میں پڑھ چکے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تحقیق وہ گمراہی میں دور جا پڑے. اب مزید ایک اور کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. یعنی کہ یہ حقیقت میں ایمان میں پختہ نہیں تھے. دیکھا دیکھی انہوں نے ایمان حاصل کیا اور دنیاوی مفاد جہاں تک ان کو حاصل ہوا تو ایمان میں جمے رہے. لیکن جو ہی کوئی نقصان پہنچا یا پھر دنیاوی مفاد جو تھا وہ ختم ہو گیا تو لوٹ کر کفر کی طرف جا پڑے. پھر اس کے بعد اگر کوئی فائدہ حاصل ہوا پھر ایمان لے آئے. پھر جو ہی مفاد ختم ہوا جس دنیا کے فائدے کے لیے ایمان لائے تھے تو پھر سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے. پھر مزید کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. ایسے ہی یعنی کہ دلدل میں پھنسے کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ باقی نہیں تھا. تو ایسوں کو اللہ کبھی بھی نہیں بخشیں گے کیونکہ ایسے لوگوں نے بصیرت اچھی طرح دیکھ بھال کر پھر اس کو چھوڑ کر کفر کی راہ اپنائی. تو نہ ان کی اللہ تعالیٰ مزید رہنمائی کریں گے نہ ایسی رہنمائی ان کو حاصل ہوگی کہ وہ سیدھی راہ کی طرف دوبارہ گامزن ہو سکیں. اس آیہ مبارکہ میں بیسکلی ذکر جو منافقین کا ہو رہا ہے جیسا کہ آیہ مبارکہ سے بھی پتہ چل رہا ہے. لیکن کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مشرکین اوس اور حضرت میں سے بھی تھے. یعنی کہ یہود مدینہ میں سے بھی تھے کیونکہ اس وقت 3 طرح کے لوگ آباد تھے: منافقین، مشرکین اور یہود.
تو یہ سب کچھ ایک ہی طرح کے گویا کہ ان کے عقیدے تھے، یہ سب لوگ ہی خطرناک تھے، بہت ہی نقصان پہنچانے والے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ گہری دشمنی رکھنے والے تھے۔ اور اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہی پائے جاتے ہیں کہ جہاں دنیاوی مفاد حاصل ہوا ان کے ساتھ لگ گئے، جب کچھ نقصان پہنچا ان سے وہ مفاد حاصل نہ ہوا تو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ لگ گئے، جس طرح کہ اللہ رب العزت سورہ حج میں بھی فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کر کرتے ہیں، بس اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو، خیر حاصل ہو تو اس کے ساتھ مطمئن ہو گئے، اور اگر ان کو کوئی دنیاوی آزمائش پہنچے تو اسی پہ لوٹ جاتے ہیں اپنے چہرے کے بل۔ تو انہوں نے کیا کیا، دنیا کا بھی نقصان پایا اور آخرت کا بھی۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سن لو کہ یہی نقصان صریح ہے، یہی کھلم کھلا نقصان ہے کہ انسان دنیا کا فائدہ حاصل کر کے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے بہت ساری خیر حاصل ہو گئی ہے، لیکن یاد رہے کہ جو انسان دنیا کا نقصان کر کے آخرت کماتا ہے تو اس کا جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن جو اس کے برعکس آخرت کا نقصان کر کے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ سب سے بڑھ کے نقصان ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو کہ یہی کھلم کھلا نقصان ہے۔ تو یہ حال عموماً منافقین کا ہوا کرتا ہے کہ جہاں سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے ان کے ساتھ ہو لیے، اور جب ان سے کوئی دنیاوی نقصان پہنچا تو ان سے ہٹ کر پھر کسی اور کے ساتھ لگ گئے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ لگ گئے، کبھی دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت مزید ایسے لوگوں کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یاد رکھو الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ، کیا ایسے لوگوں کے ہاں وہ عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزۃ للہ جمیعا، تو یاد رکھو کہ عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، یعنی کہ اگر کوئی عزت پانا چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو عزت ملے گی، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا آیت نمبر 26 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اللہ تو بادشاہ ہے بادشاہوں کا، تو بادشاہ طاقت ہے جس کو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین بھی لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہر قسم کی خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ ساری دنیا بھی مل کر کسی کو عزت دینا چاہے تو اگر اس کی قسمت میں عزت نہیں ہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا، لیکن جو اللہ والا ہے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں عزت ہی عزت ہے، اس کے ہاں اللہ مقام ہی مقام ہے۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت والا اللہ کے ہاں مکرم کون ہے، جو تقوی والا ہے۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں فإن العزت للہ جمیعا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق ہم پہلے بھی نازل کر چکے ہیں کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، کہ تحقیق نازل کیا تمہارے لیے کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہو رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ گفتگو کریں یا وہ بحث کرنے لگیں اس کے علاوہ اور بات میں، انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی اس وقت ان جیسے ہی ہوگے، یعنی کہ اگر ایسی مجلس کو تم چھوڑو گے نہیں، ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہو گے تو پھر ان کے ہی تم ہم نوالا ہم پیالہ ہو جاؤ گے۔ تو کیا فرمایا کہ اس وقت ان کے ساتھ نہ بیٹھو بلکہ وہاں سے اٹھ جاؤ،
پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقینا اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کرنا ہے منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں سب کے سب کو، یعنی کہ یہ ایک ہی کیٹیگری کے مالک ہیں، ان کا ایک طرح ہی کہیں کولو فیل ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے، ان سب کو اللہ رب العزت جہنم میں ہی اکٹھا کریں گے۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے، تو نیکسٹ لیسن انشاءاللہ ادھر سے ہی کنٹینیو کریں گے اور پارا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تفسیر لینتھی ہوئی تو پھر اس لیسن کو 2 کر لیں گے، ورنہ انشاءاللہ العزیز پارا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور نیکسٹ آپ کو چھٹی ہے، یعنی کہ 14 اگست کو آپ کو سوموار کے دن چھٹی ہے، اور 5ویں پارے کا فہم القرآن کا آپ کو لیسن بھیجا جائے گا، تو آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے اچھی طرح۔ اور اس کے علاوہ تفسیر کا جو ٹیسٹ ہے 5ویں پارے کا، وہ انشاءاللہ فرائیڈے کو ہے۔ کل آپ لوگوں کا ترجمۃ القرآن فرسٹ گروپ کا ٹیسٹ ہے، اور آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہے، اور کل کسی نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا میں نے تیاری نہیں کی۔ آپ لوگوں کو بار بار یاد دہانی کروائی گئی تھی، تو کل آپ کو لیسن سنانا بھی ہوگا اور ٹیسٹ بھی دینا ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔